محترم و محتشم دوستان ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت رسول ایمان کا جزو لا ینفک ہے۔ اس کے بغیر ایمان متحقق نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے دل میں محبت رسول نہیں ہے تو آپ مومن کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ محبت رسول ایک دینی فریضہ ہے، ایک شرعی حکم ہے، اور اس شرعی حکم کو بجا لائے بغیر انسان اپنے آپ کو مومن اور مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ محبت رسول ایک عقلی ضرورت ہے کہ اس پوری کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہیں ہے، کوئی خوبصورت نہیں ہے جو اس کائنات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بڑھ کر کوئی دیکھا ہو۔ آپ کا حسن عظیم کائنات کے لیے روشنی کا موجب ہے۔ آپ کے چہرہ انور کی ضو پورے عالم کے لیے ایک روشنی کا مینار ہے۔ آپ کی محبت اور آپ کا عشق جب تک نہیں ہے تو انسان اپنے آپ کو بالکل ادھورا سمجھتا ہے۔ بطور خاص مسلمان آپ کی محبت اور آپ کے عشق کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جس آنکھ نے دیکھا ہو اس آنکھ کی گواہی یہ ہے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان کہتے ہیں کہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے کوئی بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے عیب پیدا فرمایا ہے، آپ کو ایسے پیدا فرمایا ہے جیسے آپ چاہتے تھے۔ اس وجہ سے عقل یہ چاہتا ہے کہ اس کائنات کی حسین ترین چیز سے محبت کی جائے اور اس حسین ترین چیز کو دیکھا جائے، تو رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہیں ہے۔ اس وجہ سے عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان رسول خدا، پیغمبر اکرم، تاجدار کائنات، رحمت للعالمین سے محبت کرے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے عین مطابق ہوگا کہ انسان رسول اللہ سے بڑھ کر جو ہے وہ محبت کرے، اور رسول اللہ سے جتنی محبت کر سکتا ہے کرے۔ جب ہجرت کا حکم آیا، کچھ صحابہ کرام نے سستی کا مظاہرہ کیا ہجرت کے حوالے سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیے مبارکہ نازل کر لی اور اس وقت بتا دیا کہ اگر تمہیں یہ جگہ تمہارے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلی فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اگر تمہارے آباء، تمہارے بیٹے، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و اقارب، اور یہ مال جسم تمہیں تجارت کے خسارے کا ڈر ہوتا ہے، اور یہ خوبصورت گھر جہاں تم رہ رہے ہو، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات میں جو بھی چیز ہے وہ رسول اللہ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ آبا ہوں، ابنا ہوں، بھائی ہوں، بہنیں ہوں، مال تجارت ہو یا خوبصورت گھر ہوں، ہم سب کچھ قربان کر دیں
رسول اللہ کی ذات پر، تو تب ایمان مکمل ہوگا۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر ایمان کی ہمیں خیر منانی چاہیے۔